اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں اور معزز سامعین، پوری دنیا کے انسانوں، کیونکہ آج کا ویڈیو کا ٹائٹل ہی سب کے لیے ہے، چاہے ایمان والے ہوں یا غیر ایمان والے ہوں۔ بلکہ میں تو 2 قدم اور آگے بڑھ کے بول دوں گا کہ ایک ہی حمام میں ایمان والے اور غیر ایمان والے سب ننگے نظر آتے ہیں آج کے زمانے میں۔ ہاں، ویڈیو کا ٹائٹل آپ دیکھ لیں، اوپر اگر آپ دیکھیں گے تو ایک دم اوپر دہنے طرف اللہ تعالیٰ کے نام کا لوگو ہے، اس کے نیچے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا لوگو ہے، اس کے آگے میں نے ویڈیو کا ٹائٹل بنایا ہے دولت، مال یا دولت۔ آج کے ویڈیو کا ٹائٹل ہے مال یا دولت، چاہے مال کہیں، مال ہے تو تال ہے، مال یا دولت، منی یا ویلتھ، مال یا دولت، منی یا ویلتھ، مال ہے تو تال ہے۔ اس کی ایک اور ویڈیو میں نے بنا کے بھیجا تھا، آپ لوگوں نے امید ہے دیکھا تھا، اس میں تینوں باتیں ایک ساتھ تھیں، مال، حکومت اور علم، تینوں تھی۔ آج کے ویڈیو بھی زیادہ بڑا نہیں کریں گے، لیکن بہت اہم باتیں ہوں گی۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کے زمانے میں چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان، مرد ہو یا عورت، ہر آدمی مال، پیسہ ہے، پیسہ، مال، پیسہ، ڈالر، سونا چاندی، پراپرٹی، مال ہے تو تال ہے، مال ہے تو تال ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ بابو نہ بھیا سب سے بڑی روپیہ، بابو نہ بھیا سب سے بڑی روپیہ۔ آج جو دیکھنے میں آ رہا ہے، کلیوگ کا زمانہ ہے، پوری دنیا میں ایمان والے بھی غیر ایمان والے بھی سب کے سب بنا حرام حلال کی تمیز کیے ہوئے مال چاہیے، میک دا منی اینڈ ایٹ ایکوار، میک دا منی ایٹ اینی کاسٹ اینی ہاؤ، میک دا منی ایٹ اینی کاسٹ اینڈ اینی ہاؤ۔ کیسے بھی کر کے کسی بھی قیمت پر اپنی جان بھی چلی جاتی ہے پیسے کے چکر میں، لیکن پیسہ چاہیے۔ بابو نہ بھیا سب سے بڑی روپیہ، بابو نہ بھیا سب سے بڑی روپیہ۔ ہاں، ایک ہندی فلم آئی تھی، اس فلم میں گانا گایا تھا، عیسیٰ پیر نہ موسیٰ پیر سب سے بڑا ہے پیسہ پیر۔ لوہا فلم تھی، فلم کا نام تھا لوہا، عیسیٰ پیر نہ موسیٰ پیر سب سے بڑا ہے پیسہ پیر۔ لہذا آج کے ویڈیو میں پہلے میں قرآن حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ مال کی برائیاں بتاؤں گا۔ مال کی نگیٹو بات پہلے کرنا ہے۔ مال، دولت، پراپرٹی، اس کی نگیٹو بات کرنے کے لیے میرے دماغ میں 3 باتیں ہیں۔ نگیٹو بات یعنی اس کے خلاف کہ مال رحمت نہیں ہے، جہمت ہے، جہمت۔ اس کے لیے 3 باتیں، اور اس کے بعد ایک حدیث پڑھوں گا کتاب دیکھ کر دلیل کے ساتھ، جس سے یہ معلوم ہوگا کہ کتنا اور کون سا مال ہم سب کے لیے رحمت ہے، کتنا اور کون سا مال رحمت ہے۔ تو پہلے 3 برائیوں میں قرآن سے شروع کیجئے کہ اللہ ہی کی کائنات ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، بے نیاز ہے، وہی خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، انہی کی ساری زمین، سارا آسمان، سارا برہمانڈ، سارا یونیورس، ساری کائنات انہی کی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک، لا الہ الا اللہ، اللہ وحدہ لا شریک ہے، بے نیاز ہے۔ انہوں نے قرآن میں خود کئی جگہ کہہ دیا ہے کہ ماں، جس کا مفہوم ہے، ترجمہ و مفہوم ہے، قرآن میں اللہ نے کئی جگہ کہا ہے جس کا ترجمہ مفہوم ہے کہ مال اور اولاد ہم سب مسلمانوں کے لیے آگاہ کیا گیا ہے کہ تمہارے لیے کبھی کہا ہے فتنہ ہے، کبھی مال اور اولاد کو کہا ہے دشمن ہے، کبھی مال اور اولاد کو کہا فتنہ ہے۔ طرح طرح کی بات اللہ نے خود کہہ دی ہے قرآن میں کہ مال اور اولاد سے ہوشیار رہو، تمہارے یہ دشمن ہیں۔ اس سے مطلب یہ ہوا کہ ایک شریعت کا دائرہ ہے،
اگر اس دائرے سے باہر جا کے ہم اور آپ مال کی محبت یا اولاد مطلب بیوی بچہ ماں باپ کوئی ہو خون کا رشتہ، تو مال کا مطلب روپیہ پیسہ ڈالر پراپرٹی گھر دوار پراپرٹی سب مال میں آتا ہے، اور اولاد میں بیوی بچے ماں باپ بھائی بہن سب خون کے رشتے آتے ہیں۔ یہ خطرہ بھی ہے، اللہ نے خود کہا ہے، جو قرآن کی آیتیں آپ لوگ پڑھ لیں دیکھ لیں اس کا ترجمہ مفہوم ہے کہ اللہ نے خود ڈروایا ہے کہ مال جو ہے ہم لوگ مسلمانوں کے لیے جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے مال کبھی فتنہ ہے اور کبھی ان کے دشمن ہے، اس سے خبردار کیا اللہ نے۔ تو پہلی دلیل یہ ہو گئی کہ مال اچھی چیز نہیں ہے، مال پراپرٹی دھن دولت اچھی چیز نہیں ہے، قرآن سے ثابت ہو گیا۔ اب ایک حدیث اور ایک عمر شانی یعنی خلیفہ شانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، حدیث یہ ہے، حدیث 2 نمبر پہ حدیث، 1 نمبر پہ میں نے قرآن کی دلیل دے دی، 2 نمبر پہ حدیث، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا ترجمہ مفہوم میں بیان کرتا ہوں کہ مال قارون کی میراث ہے، حکومت فرعون کی میراث ہے، اور علم نبیوں کی میراث ہے۔ میں نے اس کے اوپر الگ سے ایک ویڈیو بنا رکھا ہے، علم مال اور حکومت، آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر کے جا کے ویڈیو سیکشن میں دیکھ لیجئے۔ علم دولت اور حکومت تینوں کس کی میراث ہے؟ میراث کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے ماں باپ جو ہمارے لیے گھر دوار پراپرٹی دھن دولت چھوڑ کے جاتے ہیں، ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے بیٹا اور بیٹی کو ہی میراث ملتا ہے، جسے عربی میں کہتے ہیں میراث، اردو میں کہتے ہیں وراثت، انگلش میں کہتے ہیں انہیریٹنس، اور ہندی میں کہتے ہیں وراثت۔ تو ماں باپ کی چھوڑی ہوئی پراپرٹی جو ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کو ملتی ہے اسے عربی میں کہا جاتا ہے میراث، انگریزی میں انہیریٹنس، اور ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں وراثت۔ وہ الگ بات ہے کہ آج کے زمانے میں کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھی اپنی بیٹیوں کو حق نہیں دے رہے ہیں میراث میں، بیٹی بہن اور قریبی رشتہ داروں کو حق نہیں دیتے، صرف بیٹے لے لیتے ہیں۔ وہ الگ بات ہو جائے گی، اس کی بھی ویڈیو لگی ہوئی ہے ہمارے چینل پہ، میراث کسے کہتے ہیں، میراث میں کس کا حق ہے۔ آج کے تعلیم کی ٹاپک، آج کے ویڈیو کا ٹاپک ہے مال دولت۔ 1 نمبر قرآن سے ثابت ہو گیا مال اچھی چیز نہیں ہے۔ دوسرا حدیث سے کہ مال قارون کی میراث ہے، مطلب قارون جہنمی ہے، مال قارون کی میراث ہے تو قارون جہنمی ہے، جہنمی تھا جہنمی ہے، تو اس کا جو پائیں گے مال سمجھ لیجئے خطرہ ہے۔ دوسرا حکومت، جو حکومت ہے پردھان منتری راشٹرپتی بنتے حکومت، وہ فرعون کی میراث ہے تو فرعون بھی جہنمی۔ اور تیسرا علم، اب اس میں علم نافع ہے، علم نبیوں کی میراث ہے۔ نبی جو ہوتے ہیں، نبی رسول جو ہوتے ہیں، وہ اپنے پیچھے مال دولت ریال درہم دینار مال دولت سونا چاندی گھر دوار پراپرٹی ڈالر روپیہ پیسہ نہیں چھوڑتے، علم چھوڑتے ہیں۔ اور کون سا علم؟ علم نافع جسے کہا گیا ہے، علم نافع۔ اب یہ جامع ورڈ ہے، علم نافع، نافع کا مطلب نفع دینے والا علم، وہ علم جو دنیا اور آخرت دونوں جگہ پہ نفع دیتا ہو، فائدہ دیتا ہو، علم نافع، اس کے لیے دعا بھی ہے بہترین۔ تو نبیوں کی میراث، نبیوں اور رسولوں کی میراث ہے علم نافع۔ اسی لیے علماء کرام جو خیر والے ہیں، علماء خیر جو ہیں، مفتی عالم حافظ قاری، علماء خیر کو نبیوں کے وارث بتایا گیا ہے۔ علماء ہمارے حضرات ورثۂ انبیاء کہلاتے ہیں، ورثۂ انبیاء، نبیوں کے وارث ہیں علماء خیر جو اللہ والے ہیں عالم۔ باقی علماء سو کی بات تو میں کروں گا نہیں یہاں۔ علماء خیر مفتی حافظ مولوی وہ سب کے سب ورثۂ انبیاء ہیں، نبیوں کے وارث ہیں۔ مطلب نبی کیا چھوڑ کے جاتے ہیں؟ علم، تو دینی علم، علم نافع جس سے دنیا کا اور دین کا، دنیا کا اور آخرت کا فائدہ ہو، اسے علم نافع کہتے ہیں۔ لہذا 3 دلیلیں ہو گئیں،
कुरान से साबित हो गया कि माल और दौलत खतरे की घंटी है, अच्छी चीज़ नहीं है। हदीस जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस हो गई कि माल कारून की मीरास है, वो भी जहन्नमी, हुकूमत फिरौन की मीरास है, वो भी जहन्नमी। सिर्फ और सिर्फ इल्म है जो नबियों की मीरास है, इल्म नाफे, ये अच्छी चीज़ है। इल्म अच्छी चीज़ है, माल और हुकूमत बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं, हदीस से भी साबित हो गई। और तीसरी चीज़ मैंने कहा था, दूसरे खलीफा हजरत उमर बिन खत्ताब, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, आप हजरात अगर पढ़े हो तो जानते होंगे कि जब किसरा फतह हुआ, यही ईरान, आज के ज़माने का ईरान, जब किसरा फतह हुआ और माल और दौलत की रेल पेल हो गई, लंबी कहानी है, तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रो रहे थे। सब ने पूछा कि उम्मुल मोमिनीन, आज तो खुशी का दिन है, मदीने के मुसलमानों की, मदीने की गरीबी दूर हो गई। तो हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरे मदीने के मर्द और औरतों को बुला के खुतबा दिया और कहा, बेशक ये बात ठीक है, लेकिन माल अच्छी चीज़ नहीं है। माल जब आएगा तो अकेला नहीं आता, अपने साथ खलफसार लेके आता है। माल जो आता है वो अपने साथ खलफसार लेके आएगा। माल तो आ जाएगा, लेकिन भाई भाई में झगड़ा कराएगा, भाई बहन में झगड़ा कराएगा, बाप बेटे में झगड़ा कराएगा, भाई भाई में झगड़ा कराएगा, मियाँ बीवी में झगड़ा कराएगा, भाई बहन में झगड़ा कराएगा। माल अकेला नहीं आता, खलफसार लेके आता है। अल्लाह हम सबको कुरान हदीस पढ़ने, समझने और कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी जीने वाला बनाए। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला हम सबको माल की मोहब्बत से और औलाद की मोहब्बत से दूर रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। लिहाजा आज के वीडियो का टॉपिक ही है माल और दौलत। बाबू न भैया, सबसे बड़ी रुपैया। कुरान से साबित हो गया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मफहूम से साबित हो गया, हजरत उमर बिन खत्ताब, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दूसरे खलीफा, उनके कौल से भी साबित हो गया। माल अच्छी चीज़ नहीं है। माल बुरी चीज़ है, हुकूमत बुरी चीज़ है। माल और हुकूमत दोनों लोगों को हजम नहीं होता, अच्छी चीज़ नहीं है शरीयत में। हाँ, इल्म नाफे, दीनी इल्म या दुनियावी इल्म नाफे, जिससे नफ़ा हो दुनिया और आखिरत दोनों का, वो इल्म नाफे बहुत अल्लाह की बेहतरीन नियामत और रहमत है, जिसको मैंने अभी कहा वरसाए अंबिया कहलाते हैं उलमाए खैर हमारे। अब आइए एक हदीस किताब देख के पढ़ते हैं। एक हदीस किताब देख के मैं पढ़ता हूँ। बेहतरीन हदीस है कि कौन सा माल और कितना माल हम सब के लिए रहमत है, अल्लाह का फजल है, रहमत है। सुने गौर से, दुनिया के बारे में कौन सा माल बेहतर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी सूरज निकलता है तो उसके दोनों जानिब दो फरिश्ते रोज़ाना ऐलान करते हैं, ऐ लोगों अपने रब की तरफ मतवज्जे हो जाओ, ऐ लोगों अपने रब की तरफ मतवज्जे हो जाओ। जो माल थोड़ा हो और वह कफालत कर जाए वह बेहतर है, इससे ज़्यादा माल से, उस ज़्यादा माल से जो अल्लाह ताला के अलावा दूसरी चीज़ में मशगूल कर दे। जिसे हम लोग कहते हैं दुनियादार आदमी, रात दिन सुबह शाम खेती बाड़ी नौकरी बिजनेस फलनवा ढकनवा में लगा रहता है, उसे दुनियादार कहते हैं। और दीनदार आदमी उतना ही कमाना चाहता है, उतना ही खाना चाहता है जिससे उसकी कफालत हो जाए। एक बार फिर से सुनिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी सूरज निकलता है तो उसके दोनों तरफ, दोनों जानिब दो फरिश्ते रोज़ाना ऐलान करते हैं, ऐ लोगों अपने रब की तरफ मतवज्जे हो जाओ। मतवज्जे हो जाओ मतलब कंसंट्रेट हो जाओ, सुनो अल्लाह की बात। अपने रब की तरफ मतवज्जे हो जाओ। जो माल थोड़ा हो और वह कफालत कर जाए, जो माल थोड़ा हो और वह किफ़ायत कर जाए, जो माल थोड़ा हो और वह किफ़ायत कर जाए वह बेहतर है, उस ज़्यादा माल से जो अल्लाह ताला के अलावा दूसरी चीज़ में मशगूल कर दे। यह हदीस मुस्नद अहमद की हदीस है, हदीस नंबर
21,214 اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ ہاں اب اس کی تھوڑی سی تفصیل کر دیں کہ وہ مال ہر مسلمان مرد عورت کے لیے وہ مال و دولت پیسہ پراپرٹی بہتر ہے جو اس کا گزر بسر ہو جائے۔ کفالت کا مطلب ہے گزر بسر ہو جائے، تنگی نہ رہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ مفلسی غریبی مفلسی انسان کو عنقریب کفر تک پہنچا سکتی ہے۔ غریبی مفلسی انسان کو عنقریب کفر تک پہنچا سکتی ہے۔ اللہ اتنی غریبی اور مفلسی سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اور مالداری بھی آپ کو دنیا دار میں لگا دے گی اور کفر اور شرک اور معلوم نہیں کن کن گناہوں میں مبتلا کر سکتی ہے۔ لہذا اسلام کا تو جمانے سے وصول یہی ہے کہ بیچ کا راستہ، اعتدال جسے کہتے ہیں عربی اردو میں، بیچ کا راستہ، نہ زیادہ مالداری نہ زیادہ غریبی، بیچ کا راستہ، اسے میڈیم کہہ لیں، آپ میڈیم کہہ لیں، بیچ کا راستہ۔ لہذا مال وہ اچھا ہے جس سے ہر مسلمان مرد عورت کا پیٹ پردہ جیسے 4 چیزیں ضروری ہے، روٹی، کپڑا، مکان اور اس کا ہم سفر، مرد کے لیے اس کے لیے جائز بیوی اور عورتوں کے لیے ان کا جائز شوہر، یہ 4 چیزیں ضروری ہے۔ روٹی مل جائے، کپڑا مل جائے، مکان مل جائے اور زندگی کا ہم سفر مل جائے تو وہ مال ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ایسا مال کہ جو قارون و فرعون کی طرح آ جائے اور ہم کو دنیا میں لگا دے اور ہم اللہ کی عبادت سے غافل ہو جائے، ایسا مال نہیں وبال ہے، مال نہیں وبال ہے۔ لہذا اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کفالت کرنے والا، گزر بسر کرنے والا مال عطا فرمائے، اور مال اور دولت کی محبت سے جو کہ دنیا میں لگا دے، اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے، ایسے چیزوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، آمین آمین یا رب العالمین۔